اب کچھ احادیث غسل کے طریقہ اور اس کی احتیاط کے حوالے سے. حدیث نمبر 1 صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. اب یہ حدیثیں امہات المومنین رضی اللہ عنہن نے ہی روایت کی. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غسل جنابت فرمایا کرتے تھے، جب جنبی ہوتے تھے غسل جنابت فرمایا کرتے تھے، تو برتن سے اپنے ہاتھوں پر پانی کو انڈیلتے تھے. جو میں نے پچھلی دفعہ مستعمل پانی کا مسئلہ بتایا تھا کہ ڈائریکٹ پانی کو ہاتھ لگائیں گے پانی مستعمل ہو جائے گا، اس سے غسل نہیں ہو سکتا نہ وضو. پہلے ہاتھوں پر پانی انڈیلنا ہے مگا ڈال کر یا کس طریقے. آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے، آج تو ٹوٹی ہے، اب الحمدللہ یہ مسئلہ نہیں رہا. لیکن اگر ٹب یا بالٹی سے نہائیں گے تو پہلے اپنے ہاتھ دھونے ضروری ہیں، جن کو آپ نے بیچ میں داخل کرنا ہے. تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں کو دھوتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ کو دھوتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سا وضو فرماتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک انگلیاں اپنے بالوں میں داخل کر کے 3 بار خلال کر کے اپنے سر پر پانی ڈال کے پورے جسم مبارک کو دھو لیا کرتے. یہ سیدہ عائشہ نے روایت کیا ہے. غسل کا طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. دوسری حدیث جو سب سے زیادہ ڈیٹیل حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ان سے روایت ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود غسل کروایا اپنے سامنے چادر میں پردہ کر کے. سامنے چادر کا پردہ میں نے لا کر برتن رکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کو آبزرو کیا. یعنی وہ ڈائریکٹلی اتنا نہیں، مطلب چادر کے پردے میں اندازہ ہو جائے. تو کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کلی فرمائی اور ناک میں پانی چڑھایا. پھر 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو دھویا. سیدہ عائشہ نے تو مختصر بات کی تھی وضو، یہاں ڈیٹیل چاہتے. پھر 3 دفعہ دونوں بازوؤں کو دھویا کونیوں سمیت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا اس میں ایک بات سکپ ہوگی مجھ سے کہ یہ ہاتھ پہ پانی اڈیلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ زمین پر رگڑا، مٹی لگا کر اپنی شرمگاہ کو دھویا تاکہ وہاں پر جو منی وغیرہ لگی ہو وہ دھل جائے. آج کے دور میں آپ سمجھ لیں صابن ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کلی کی، 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھایا. کلی والا پانی ہی ناک میں نے بتایا تھا، اسی پانی کو ناک میں، اور اس طریقے سے صفائی. پھر 3 دفعہ چہرہ مبارک دھویا، 3 دفعہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک سر پر 3 دفعہ پانی ڈال کر اس کو صحیح طریقے سے مل کر دھویا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل والی جگہ سے الگ ہوئے اور باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پاؤں بھی دھوئے. یہ اس صورت میں ہے کہ اگر کسی ٹوائلٹ کے اندر غسل کرتے ہوئے پانی زمین پر جمع ہو جاتا ہو، وہاں پر الگ سے پاؤں دھونا ضروری ہو جاتے ہیں. ہمارے جو ٹوائلٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں جب نہاتے ہیں ہم تو پانی ساتھ ساتھ بہتا چلا جاتا ہے ڈھلوان کی وجہ سے، اور نیچے جو ہے وہ ٹائلز بھی لگی ہوتی ہیں، اس میں الگ سے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اندر ہی دھل گئے تو دھل گئے. لیکن پرانے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، تو پاؤں گندے ہو جاتے تھے، ظاہر زمین پہ کیچڑ بھی بن جاتا تھا، مٹی ہوتی تھی، تو وہ پاؤں الگ سے دھونے پڑتے تھے. یہ میں نے مسئلہ اس لیے زیادہ سے کلیئر کر. لیکن آج بھی جو اس سنت پہ عمل کرے اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے انشاءاللہ. تیسری حدیث سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، جس نے بال کے برابر جگہ بھی دھونے سے چھوڑ دی غسل کے درمیان، تو اس کی اس جگہ کو قیامت والے دن دوزخ کا عذاب دیا جائے گا. بولے اعوذ باللہ. پھر آپ فرماتے ہیں 3 دفعہ آپ نے فرمایا سیدنا علی نے، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، اور اپنے سر کے بال منڈوا دیے اس ڈر سے کہ کہیں میرے سر کے بال خشک نہ رہ جائیں. یعنی اتنی احتیاط. آج کل وہ مسئلہ نہیں، شاور میں پانی کی وجہ سے، بہتات کی وجہ سے خشک نہیں رہے گا، لیکن اس زمانے میں پانی کی بھی قلت ہوا کرتی تھی. لیکن یہ سیدنا علی کی آپ احتیاط دیکھیں. ہم دین کے مسئلوں کو کتنا کیجول لیتے ہیں اور وہ کتنا اس کو کانشیس طریقے سے لیا کرتے تھے، کتنا اس کو سیریس لیا کرتے تھے. تو اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی ہیں، جن کو ہمارے وہ بریلوی بھائی کہہ دیتے ہیں یہ خارجی ہیں، یہ سر منڈاتے ہیں، تو سر منڈانے سے خالی کوئی خارجی نہیں ہو جائے گا جب تک خارجیوں والے عقیدے نہ ہو. ہمیں اس سے جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ کہ انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ کر ایک مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کو اپنے نصاب کا حصہ بنا لیا ہے، وہ الگ. لیکن اس بنیاد پہ کسی کے سر منڈانے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ خارجی ہو گیا سر منڈانے والا. سیدنا علی جو ہے جن کی وجہ سے خوارج پیدا ہوئے وہ سر منڈایا کرتے تھے. تو سر منڈانا جو ہے یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ سر پہ بال رکھے جائیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، کبھی آدھے کانوں تک. اور یہ مسئلہ نمبر 32 جو ہے وہ کریٹیکل ترین گفتگو ہے 50 منٹ کی، مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں کے احکام. اہل سنت پاک .com پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا.
चौथी हदीस सही मुस्लिम में उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं उम्मुल मोमिनीन कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सर के बाल बहुत ज्यादा है और मैं इनको जो है वो गूंथ के रखती हूं, तो मैं जब गुस्ले जनाबत किया करूं तो क्या अपने सर के सारे बाल खोला करूं गुस्ल करने के लिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तुम्हें सर पर 3 दफा पानी डाल लेना काफी है, बालों के खोलने की जरूरत नहीं। तो औरतों को गुस्ले जनाबत के लिए सर के बाल खोलने की जरूरत नहीं, बल्कि अगली हदीस सही मुस्लिम में भी, ये भी सही मुस्लिम की, उससे अगली भी सही मुस्लिम में सईदा आयशा को किसी ने बताया कि इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा लोगों को, औरतों को ये हुक्म देते हैं कि वो अपने बालों का जूड़ा और ये परांदा वगैरह और ये गुत वगैरह खोल के तो बाल धोया करें। तो सईदा आयशा को बड़ा गुस्सा है, उन्होंने कहा इब्ने उमर इनको ये क्यों नहीं कह देते कि अपने सर के बाल ही मुंडाल लें औरतें? इनको नहीं ये बात पता कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये बात पूछी थी क्या मैं अपने सर के बाल खोलकर जो है वो गुस्ल किया करूं, जनाबत का उतारा करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्ले जनाबत के लिए औरतों को बाल खोलने की जरूरत नहीं, 3 दफा पानी डाल लेना काफी है। लेकिन 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 एक बात याद रखें, ये सिर्फ जनाबत का गुस्ल है। अगर हैज का गुस्ल है या नफास का, उसके लिए मसला अलग है, वो सईदा आयशा से ये रिवायत है जामिया तिरमिज़ी में और सुनन इब्ने माजा के अंदर, नहीं सॉरी सिर्फ सुनन इब्ने माजा में है। सईदा आयशा कहती हैं कि मैं हायजा थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं सर के बाल खोल कर नहाऊं। तो जनाबत का जो गुस्ल है मियां बीवी की सोबत की वजह से या एहतराम की वजह से, उससे तो औरतें बाल खोलेंगी, औरतों के लिए, मर्द को तो बाल खोल के हमेशा नहाना होगा, लेकिन उसके लिए जनाबत के लिए बाल नहीं खोलेंगी। लेकिन जनाबत के अलावा जो हैज और नफास का गुस्ल है उसके लिए सर के बाल खोल कर वो गुस्ल करेंगी। ये जरूरी ऑब्लिगेशन है।